ایک دروازے کا نام ریان ہے، ریان، رویان، رئی من الرئی، رئی سے ہے، سیرابی کو کہتے ہیں۔ لا يدخلہ الا الصائمون، اس وی آئی پی دروازے سے جنت میں نہیں جا سکتا سوائے روزے دار کے۔ جو روزے دار بندے ہوں گے وہ داخل ہو سکیں گے، اور کوئی نہیں۔ آگے عمل ابن آدم یضاعف، ہر عمل ابن آدم کا دگنا ہوتا ہے، انسان کا ہر عمل دگنا۔ حسنہ بعشر امثالہا، ایک نیکی کرو گے 10 نیکیاں، 700 تک یہ سلسلہ جاتا ہے، الی 700 ضعف، 700 دوچندیوں تک۔ قال اللہ تعالی الا الصوم، اللہ فرماتے ہیں سوائے روزے کے۔ اس کا یہ قانون نہیں ہے کہ ایک روزہ 10 یا ایک روزہ 700، میری مرضی ہے جتنا ثواب۔ کیوں؟ فإنہ لی، روزہ دار نے روزہ میرے لیے رکھا ہے، وأنا أجزی بھی، اس کا بدلہ میں خود دوں گا روزے دار کو۔ روزہ دار نے وہ نماز میں مرضی نے پھر کس کے لیے پڑھی ہے؟ وہ بھی اللہ کے لیے پڑھی ہے۔ حج کس کے لیے؟ زکوٰۃ کس کے لیے؟ یہاں روزے کے بارے میں آیا کہ روزہ دار نے روزہ میرے لیے۔ نماز پڑھ رہا ہے جی مولوی صاحب، فلانا زکوٰۃ دے رہا ہے، فلانا حج کر رہا ہے، اور ابھی اگر آپ دعویٰ کریں کہ میرا روزہ ہے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا روزہ نہیں ہے؟ کوئی کھا نہیں رہا، کوئی پی نہیں رہا، دعویٰ کر لے کہ میرا روزہ ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تیرا روزہ نہیں ہے؟ تیرا روزہ صرف اللہ جانتا ہے۔ آپ جن لوگوں کے سامنے روزہ رکھیں اور پھر جا کے یخ ٹھنڈے پانی میں گلگت میں غوطہ مار کے خوب پانی پی کے باہر آ جائے، پھر بھی لوگوں کو کہے کہ میرا روزہ ہے، تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ تیرا روزہ نہیں ہے؟ لا یعلم الا ہو، تیرا روزہ صرف اللہ جانتا ہے۔ اس لیے روزہ دار اگر روزہ رکھتا ہے تو صرف اللہ کے خوف سے رکھتا ہے۔ نماز کو بسا اوقات لوگوں کو دکھانے لگی، یا پھر مدرسے میں ناظم صاحب کے ڈنڈے کے ڈر کے مارے بھی نماز پڑھ لیتے ہیں، ورنہ صبح آپ کو کدھر دل چاہتا ہے کہ میں اٹھ کے نماز پڑھوں؟ ادھر ڈنڈا ہو اور سب کے اوپر سوار، کوئی ناظم نہ آ جائے، ڈنڈا نماز چلو بھی پڑھ لو۔ تو نماز کو بسا اوقات لوگوں کے خوف سے بھی پڑھا جاتا ہے۔ حج لوگ کہیں گے کہ پیسے نہیں لگاتا فلانا، نمازدار ہے حج نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، لیکن روزہ صرف اور صرف اللہ کے خوف ہی سے رکھا جا سکتا ہے۔ اس لیے کہا الصوم لی وأنا أجزى به، ایک قرات اس میں یوں بھی ہے، الصوم لی، روزہ دار نے روزہ میرے لیے رکھا ہے، وأنا أجزى به، روزے دار کے روزے کا بدلہ میں ہوں۔ اللہ فرما رہے ہیں روزہ دار کو میں ملتا ہوں، اور جس کو اللہ مل جائے تو اس کو پھر اور کس چیز کی ضرورت؟ دو طریقے سے پڑھا گیا ہے، انا اجزی بھی اور انا اجزا بھی۔ یدعو شہوتہ وطعامہ، چھوڑ دیا ہے روزہ دار نے اپنے خواہشات اور اپنے کھانے پینے کو، من اجلی، میرے وجہ سے، للصائم فرحتان، روزے دار کو اللہ 2 خوشیاں عطا کر دیتے ہیں، فرحت عند فطرہ، ایک خوشی جو جب افطار کرتا ہوتا ہے قدرتی خوشی ہوتی ہے، اور دوسرے فرحت عند لقائہ ربہ، جب اس کی ملاقات رب سے ہو جائے، یا عند لقاء ربہ، جب ملاقات رب سے ہو جائے اس وقت خوشی ہوگی۔ وَلَخَلُوفُ فَمِّ الصَّائِمِ، روزے دار کی منہ کی بدبو، اطیب عند اللہ من ریح المسک، اللہ کے یہاں مشک اور عنبر کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار ہے۔ روزہ دار کے منہ سے ایک قدرتی قسم کا بہاپ نکلتا ہے، معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے، اس کو خلوف کہتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ مسواک نہ کریں،
منہ کو گندا رکھیں تو بدبو جانا شروع ہو جائے تو اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ مسواک کرو، منہ کو صاف ستھرا رکھو۔ اس خلوص سے کیا مراد ہے؟ معدے کی بھاپ ہے۔ وَلَخَلُوفُ فَمِّ الصَّائِمِ، روزہ دار کی منہ کی بھاپ اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، روزے کی مثال تو ڈال کی، جیسے ڈال سے اپنے آپ کو تلوار کی وار سے بچایا جاتا ہے، تورا ڈال۔ روزہ دار روزے سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھتا ہے۔ تو روزے کی مثال کس کی ہو گئی؟ ڈال کی۔ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو، فَلَا يَرْفَثْ، بیہودہ باتیں نہ کریں۔ رفث، فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، کلام الجماع بحضرت النساء، حضرت ابن عمر، کلام الجماع بحضرت النساء يقال له الرفث۔ ولا يسخف، شور شرابہ کب بھی نہ پائے۔ فإن صابه أحد، اگر کوئی گالی دینے والا گالیاں بھی کھڑ دے، او قاتلہ، یا لڑائی پہ تھل جائے، فلیقل، تو آگے سے ڈال پکڑ لے۔ وہ ڈال یہ ہے کہ انی امرؤ صائم، بھائی میرا تو روزہ ہے، میں تو ایسا شخص ہوں کہ میرا روزہ ہے، نہ میں گالیاں کڑ سا تو نہ لڑائیاں لڑ سا۔ جب پہلے ہی رات ہو جاتا ہے رمضان کا، شیطانوں کو جھگڑ دیا جاتا ہے۔ وَمَرَضَةُ الْجِنِّ، اور جنات میں جو سرکش ہوتے ہیں مارے، ان کو بھی جھگڑا جاتا ہے۔ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، دروازے جہنم کے بند، فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ، کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا۔ فُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، جنت کی بوئے سارے کھلے، فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، دروازہ کوئی بند نہیں ہوتا۔ وَيُنَادِي مُنَادٍ، ایک آواز دینے والا آواز دے رہا ہوتا ہے آپ کو، اگر آپ سنتے ہیں تو وہ کیا کہتا ہے؟ یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے طلب کرنے والے آگے آ، ویا باغی الشر اقصر، اور شر کے طلب کرنے والے اون تو رک جانا، رمضان ہے ابھی تو بس کرو نا، اقصر، رک جاؤ۔ جیسے حدیث میں آیا ہے کہ آپ کے سامنے ایک آدمی ڈکارے مار رہا تھا، آپ نے کہا اقصر عن جشائک، رک جا، ڈکارے نہ مار۔ اقصر عن جشائک کیا مانا؟ ڈکارے نہ ماریا کر، رک جاؤ۔ یا باغی الشر اقصر، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، اور اللہ کے لیے آگ سے چھٹکارا پانے والے ہوتے ہیں جن کو آگ سے چھٹکارے کا پروانہ مل جاتا ہے۔ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، یہ رمضان کے ہر رات میں۔ کئی بندے ایسے ہیں جن کو آگ سے چھٹکارے کا چٹھی اور پروانہ مل جاتا ہے۔ اور ترمذی و ماجہ رواہ احمد عن رجل، وقال ترمذی هذا حدیث غریب، آگے چل۔ رمضان آ گیا، شہر مبارک، مبارک مہینہ، فرض اللہ علیکم صیامہ، اس کا روزہ فرض۔ تفتح فیہ ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھلے، تغلق فیہ ابواب الجحیم، جہنم کے دروازے بند، تغل فیہ مردۃ الشیاطین، شیطانوں کو باندھ دیا جاتا ہے۔ للہ فیہ لیلہ، ایک رات اس میں ایسے بھی ہے اللہ کا، خیر ہے من الف شہر، لیلۃ القدر۔ من حرم خیرہا، جو لیلۃ القدر کے خیر سے محروم ہو گئے، فقد حرم الخیر کلہ، وہ پورے سارے خیروں سے محروم ہی ہو گیا۔ رواہ احمد والنسائی۔ والقرآن، و قرآن، یشفعان للعبد، یہ بندے کے شفیع ہوں گے،
روزے کہیں گے اے رب انی منعتہ الطعام، میں نے اس شخص کو کھانے سے روکا، وشہوات شہوتوں سے روکا بالنہار، وشفینی فی، میری شفاعت اس کے لیے قبول فرما۔ اور قرآن کہتا ہے منعتہ النوم باللیل، میں نے رات کو نیند سے اس کو روکا، فشفینی فی فیشفعان، دونوں کی شفاعتیں قبول ہو جاتی ہے۔ رواہ البیہقی فی شعبہ۔ قد حضرکم، مہینہ آ گیا ہے رمضان کا، فیہ لیلہ خیر من الف شہر، من حرمها فقد حرم الخیر کلہ، ولا يحرم خیرها الا کل محروم، اس کے خیر محروم رہے گا جو من کل الوجوہ محروم ہو۔ آگے چلیں۔ اللہ نے خطبہ دیا، خطبنا رسول اللہ فی آخر یوم شعبان، شعبان کی آخری تاریخ کو رسول اللہ نے خطبہ دیا تو خطبے میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، تمہارے اوپر چھا گیا ایک عظیم مہینہ، ایک مبارک مہینہ، ایک ایسا مہینہ جس میں ایک رات بہتر ہے من الف شہر، 1000 مہینے کی عبادت سے۔ 1000 مہینوں کا کتنا سال بن جاتے ہیں مولویوں؟ 83 سال تقریباً بن جاتے ہیں، کچھ مہینے بھی۔ کتنا بڑا عمر ہو گیا ایک رات میں، اتنے بڑی لمبی عمر کی عبادت۔ جعل اللہ صیامہ فریضہ، روزے فرض، قیام لیلہ تطوعا، رات کو قیام کرو گے تو نفل، تراویح پڑھو گے تو نفل۔ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، جو ایک خیر کی کوئی کام کرے، کان کمن اتی فریضۃ فیما سواہ، اس کا ثواب ایسا ہے جیسے دوسرے دنوں میں کوئی فرض ادا کرتا ہے۔ ومن اتی فریضۃ فیہ، جو فرض عبادت کرے رمضان میں، کان کمن اتی فی 70 فریضۃ فیما سواہ، ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کا ہے۔ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور صبر کا ثواب۔ وَشَهْرُ الْمُوَاسَةِ، روٹی سے صبر، پانی سے صبر، بیوی سے صبر، یہ سارے صبر صبر۔ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، صبر کا ثواب تو میرا جنت ہے۔ عوام الناس بیچاروں کو کوئی پتہ شتہ نہیں ہے، شرم کے بارے پوچھ بھی نہیں سکتے اور مسئلے کا بھی پتہ نہیں۔ ایک بوڑھا آدمی، آدھی داڑھی سفید آدھی کالی، مجھے کہتا مولوی صاحب رمضان میں بیوی کے پاس جانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا؟ میں نے کہا رات کو کہہ رہے ہو یا دن کو؟ دن کو جی۔ تو میں نے کہا جانے سے کیا مراد ہے؟ جی جمع۔ میں نے کہا حرج تو بڑا ہے، روزہ ٹوٹ جاتے، بڑا حیران ہو گیا، یہ تو میرے سارے روزے خراب ہو گئے، زندگی بھر کے روزے، اس کو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو علماء بھی ایسے مسائل تو بیان نہیں کرتے۔ علماء تو آج کل طرزیں لگاتے ہیں، پاؤں ہاتھ مار کے بنیادی مسئلے تو عوام کو بتانا نہیں ہے، تو ادھر کا اور ادھر کا مارتے رہتے ہیں، عوام کے پلے کچھ نہیں پڑتا۔ اور یہ شب ثواب الجنہ، اور شہر المواسات، یہ مواسات کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اچائی کا۔ شہر یزاد فیہ رزق المومن، یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ مومن کا رزق بھی بڑھا دیتے ہیں، مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے۔ ایک پکوڑے کھانا شروع کر دیتا ہے مومن، پکوڑا، یہ چاٹ کھا رہا ہے، یہ پکوڑا کھا رہا ہے، یہ کچوری کھا رہا ہے، یہ فلان چیز ہے، یہ فلان ہے، یہ اللہ رزق بڑھا دیتا ہے۔ جیسے رمضان گزرا پھر آپ کو نہ کچوری ملے گی اور نہ آپ کو پکوڑے ملیں گے، پھر وہی پرانی روٹی آپ کے سامنے ہے۔ منگنی دیں گے
من فطر فی صائمن، جو کسی روزہ دار کا روزہ کھلوائے، کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، جس کے گناہ اللہ معاف کر دے، وعتق رقبتہ من النار، اور اس کی گردن آگ سے چھڑا لے، کان لہ مثل اجرہ، جتنا اجر روزے دار کو اتنا ہی روزہ کھلانے والے کو، من غیر ان ینتقص من اجرہ شیء، اس کے اجر میں بھی کوئی کمی واقعہ نہ ہو۔ قلنا یا رسول اللہ لیس کلنا نجد ما نفطر بہ الصائم، ہم میں سے کسی کے پاس کوئی اتنی چیز نہیں ہے کہ ہم کسی کا روزہ کھلا لیں۔ رسول اللہ نے فرمایا یؤتی اللہ ھذا الثواب، اللہ یہ ثواب عطا کر دیتا ہے، من فطر صائم، جس نے کسی روزہ دار کا روزہ کھلوایا، علی مسقط لبن، ایک گھٹ دودھ پر، او تمرایا، ایک کھجور پر، او شربت من ماء، یا پانی کے ایک گھٹ پر، ومن اشبع صائما، جو روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے، سقاہ اللہ من حوضی شربا، اللہ اس کو میرے حوض کوثر سے ایسا شربت پلا دے گا، لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، اس نو کدے ترے نہ لگے جب تک جنت نہ داخل ہو، جنت داخل ہونے تک اس کو کوئی ترے نہ لگے۔ ترے جانتے ہو؟ پیاس کو کہتے ہیں، اللہ کیسے شان ہے۔ وہو شہر اولہ رحمہ، یہ ایسا مہینہ ہے اس کا پہلا حصہ رحمت کی رحمت، اوسطہ مغفرہ، درمیانہ حصہ مغفرت کا، پہلے عشرے میں اللہ کی رحمتوں کا نزول، درمیانے حصے میں مغفرتوں کا نزول، اور آخری حصے میں عتق من النار، آگ سے چھٹکارے کا حصہ ہے۔ وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ فِيهِ، جو اپنے غلام سے کام ہلکا کرے گا، مزدور سے کام ہلکا کرے گا، غفر اللہ لہ، اللہ اس کی مغفرت کر دے گا، وَآتَقَهُ مِنَ النَّارِ، اور آگ سے چھڑا دے گا۔ چل رمضان کا مہینہ ہوتا، اطلق کل اسیر، اب سارے قیدیوں کو چھڑا دیتے تھے، وَآتَا كُلَّ سَائِلٍ، جو بھی مانگنے آتا تھا اس کو کچھ نہ کچھ عطا کر دیتے تھے رمضان میں۔ آتا كُلَّ سَائِلٍ، مانگنے والا جو بھی آتا اس کو کچھ نہ کچھ دیتے۔ آگے إِنَّ الْجَنَّةَ تُزَخْرَفُ، جنت کو سجایا جاتا ہے رمضان کے لیے، ایک سال سے لے کر دوسرے سال تک، إِلَى حُورٍ قَابِلٍ، آنے والے سال تک۔ فَإِذَا كَانَ أَوَّلُ يَوْمٍ مِّن رَمَضَانَ، جب رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے، حبت ریح، ایک ہوا اڑتی ہے، تحت العرش، عرش کے نیچے، من ورق الجنہ، جنت کے پتوں سے ہو کر وہ ہوا جا لگتی ہے، علی الحور العین، حور العین کو، وہ ہوا جا کر حور العین کو لگتی ہے، انہوں پتہ چل جاتا ہے، فیقولن، وہ کہہ دیتے ہیں، یا رب، اے ہمارے رب، اجعل لنا من عبادک ازواجا، اپنے بندوں میں سے ہمارے شوہر بنا دو، اپنے بندوں میں سے ہمارے جوڑے بنا دو، تقر بہم اعیننا وتقر اعینہم بنا، جو ہماری آنکھیں ان سے اور ان کی آنکھیں ہم سے ٹھنڈی ہو جائیں، وہ ہمیں دیکھ کر خوش، ہم انہیں دیکھ کر خوش۔ روى البيهقي الحديث الثلاثة في شعب الإيمان، وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر لأمته في آخر ليلة في رمضان، میری امت کی بخشش ہوتی ہے رمضان کی آخری رات۔ کہ یا رسول اللہ یہ لیلۃ القدر، اس سے مراد لیلۃ القدر؟ فرمائے نہیں، اصل بات یہ ہے ولکن العامل، مزدور، انما یوفى اجرہ، کو تنخواہ ملتی ہے، اذا قضى عمله، جب وہ اپنا کام مکمل کر دیتا ہے، مہینہ گزر جاتا ہے، کام مکمل، پھر اس کو نوٹ مل جاتے ہیں۔